سورۃ الفیل مکیہ، سورۃ فیل مکی ہے۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا نہیں تو نے دیکھا کہ کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا نہیں اس نے کر دیا ان کی تدبیر کو، ان کی چال کو، فی تضلیل رائے گاں۔ وارسل علیہم، اور اس نے ان پر بھیجے طیرن پرندے، ابابیل جھنڈ در جھنڈ، ترمیہم جو ان پر پھینک رہے تھے، بحجارۃ پتھر، من سجیل نکیلے پتھر، فجعلہم، پس اس نے ان کو کر دیا کعصف، بھوسے کی طرح، معقول کھایا ہوا۔ تو یہ اصحاب الفیل وہی ہیں جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تھے۔ ان کے جو بڑا تھا اس کا نام کیا تھا بھائی؟ ابرا جو تھا یہ یمن سے آیا خانہ کعبے کو ختم کرنے کے لیے، ڈھانے کے لیے، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، ہاتھیوں سمیت ہلاک کر دیا وادی محصر میں۔ کہاں پر؟ تو نبی کریم وادی محصر سین کے ساتھ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وادی سے گزرتے تھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس وادی سے حکم دیتے تھے کہ اپنی سواری کو تیز بھگاؤ۔ کیوں؟ کہ یہاں پر اللہ کا کیا آیا تھا؟ عذاب آیا تھا۔ تو پرندے اللہ نے بھیجے، اور جو پرندوں نے کنکر گرائے تھے نا، پرندوں نے جو کنکریاں گرائی تھی، چند سال پہلے سائنسدانوں نے تحقیق کی ان کنکریوں کی، تو ان کنکریوں کی انہوں نے تحقیق کی اور اس کو جناب جی لیبارٹری میں چیک کروایا کیا، تو ان کنکریوں کے اندر جو مادہ تھا نا، مواد، انہوں نے ثابت کیا ہے کہ یہ وہ مواد تھا جو ایٹم بم کے اندر ڈالا جاتا ہے۔ ایٹم بم کے اندر جو مواد ڈالا جاتا ہے وہی ان کنکریوں کے اندر موجود تھا، جو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے ہاتھیوں پر گرائے تھے اور ان کو تباہ و برباد کیا تھا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے جی کتنے دن پہلے کا واقعہ ہے؟ ہاں جی 55 دن پہلے کا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے عام الفیل کو پیدا ہوئے، یعنی جو ہاتھیوں کا سال تھا اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ تو یہ ہاتھیوں کا واقعہ۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے، توجہ کرو۔ تو اللہ فرماتے الم تری، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ولادت سے پہلے کا واقعہ، اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ یہ پہلی تو بات ان کی دلیل ہے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب ہیں، اگلے پچھلا سارا جانتے ہیں، قیامت سے جب سے کائنات بنی، آفرینش کو بنایا اس وقت سے لے کر اختتام تک سبھی کچھ جانتے ہیں۔ تائیں تو اللہ نے فرمایا الم تری، کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے۔ اس کے دو جواب ہیں۔ پہلا جواب ہے منطقی، ہاں جی، اور وہ لاجواب کرنے والا جواب ہے۔ سورۃ یاسین ہے، سورۃ یاسین، سورۃ یاسین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی آیت نمبر 77 ہے، اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، اور کیا نہیں دیکھا انسان نے کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا ہے؟ تو کیا جب وہ نطفہ بنا تھا اس وقت وہ دیکھ رہا تھا انسان بننے والا؟ بولو، اولم یر الانسان، کیا انسان نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا؟ تو یہ جو جواب یہاں پر ہوگا وہی جواب یہاں پر ہوگا۔ اس کا جواب کیا دیتے ہیں وہ جی؟ کہتے ہیں یہ رویت بصری نہیں ہے، رویت قلبی ہے، رویت
قلبی ہے، سمجھنا. کیا انسان سمجھتا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو ایک نطفے سے پیدا کیا؟ تو جو یہاں پر رویت ہے وہی رویت یہاں پر ہے، رویت قلبی ہے کہ علم تارا، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں، آپ کو معلوم نہیں ہے کہ تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسے کیا؟ علم تارا یہ حمزہ استفہامیہ ہے، لم تارا فعل، انت ضمیر فاعل ہے. کیفا کی ترکیبیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ یہ ترکیب میں کیا کیا بنتا ہے. یہاں پر یہ بنے گا مفعول مطلق. کیفا مفعول مطلق بنے گا. مفعول مطلق اس وقت ہوتا ہے کیفا جب کیفا کی جگہ پر ایون کو رکھنا درست ہو. کیفا کی جگہ پر جب ایون کو رکھنا درست ہو اور اس ایون کو ما بعد فعل کے مصدر کی طرف مضاف کرنا بھی درست ہو. لکھ لو بھائی، کیفا کی جگہ پر ایون کو رکھنا اور ایون کو رکھ کر ما بعد کے فعل کے مصدر کی طرف مضاف کرنا صحیح ہو تو اس وقت یہ کیا بنتا ہے؟ مفعول مطلق بنتا ہے. تو یہ ہوگا علم تارا ای فعل فعل ربک. علم تارا ای فعل فعل ربک. تو یہاں پر کیفا کی جگہ پر ای کو رکھنا اور اس کو فعل کے مصدر فعل کی طرف مضاف کرنا درست ہے، لہذا یہ مفعول مطلق بنے گا. علم تارا کیفا فعل ربک باصحاب الفیل. حمزہ کیا ہے؟ استفہامیہ. لم تارا فعل، انت ضمیر فاعل، کیفا یہ مفعول مطلق ہے کس کا؟ فعلا کا. فعلا کا مفعول مطلق ہے. فعلا فعل، رب مضاف، کاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر فعلا کا فاعل. بار فجر اصحاب مضاف، الفیل مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر بار فجر کا مجرور، جار مجرور مل کر فعلا کے متعلق، فعلا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر لم تارا کا مفعول بہ، لم تارا فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. اگلا الگ جملہ کر دو. یہ جو شروع میں حمزہ آ گیا اس کی وجہ جملہ انشائیہ بھی کہہ سکتے اس کو، استفہام ہے نا اس میں. علم یجعل کیدہم فی تضلیل. حمزہ استفہامیہ، لم یجعل فعل ہوا ضمیر فاعل، کیدہم مضاف مضاف الیہ مل کر لم یجعل کا مفعول بہ، فی جار تضلیل مجرور، جار مجرور مل کر لم یجعل کے متعلق اور یہ مفعول ثانی کے قائم مقام ہے. فی تضلیل جو ہے جار مجرور مل کر لم یجعل کے متعلق ہے اور مفعول ثانی کے قائم مقام ہے، کیونکہ جعل یجعل کے دو مفعول ہوتے ہیں. لم یجعل فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ. حمزہ کی وجہ سے انشائیہ بھی کہہ سکتے ہیں. پھر یہ معطوف علیہ بنے گا، واو عاطفہ، ارسلہ فعل ہوا ضمیر فاعل، علی جار ہم مجرور، جار مجرور مل کر ارسلہ کے متعلق. ہاں جی کوئی بتا سکتا ہے جی طیرن ابابیل کو کیا کرنا ہے؟ طیرن موصوف ہے، پرندے. وہ پرندے کیسے تھے؟ ابابیلا، جھنڈ کے جھنڈ تھے. اور ابابیل کی میں نے آپ کو واحد پہلے بتائی ہوئی ہے، اس کی واحد آتی ابلن یا ابلاتن. موصوف طیرن اور ابابیل صفت اول ہے، اور ان کی دوسری صفت کیا تھی کہ وہ ان پر پتھر پھینک رہے تھے. ترمی فعل، یا ضمیر فاعل، ہم مفعول بہ، بارف جر، حجارت موصوف، من حرف جر سجیل مجرور، جار مجرور مل کر ثابتۃ کے متعلق ہو کر حجارت موصوف کی صفت، موصوف صفت مل کر بارف جر کا مجرور، جار مجرور مل کر ترمی کے متعلق.
ترمی فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر محلاً منصوب طیراً موصوف کی صفت ثانی موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر ارسلہ کا مفعول بھی ہے فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف ہے فاتفہ جعل فعل ہوا ضمیر فاعل ہم مفعول بھی کاف حرف جر اسفن موصوف معقول ان صفت موصوف صفت مل کر کاف حرف جر کا مجرور جار مجرور مل کر جعل کا متعلق ہے اور مفعول ثانی کے قائم مقام ہے جعل فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ معطوف مل کر لم یجعل قیدہم فی تذلیل معطوف علیہ کا معطوف علیہ معطوف مل کر جملہ معطوفہ تو ابابیل یہ پرندوں کا نام نہیں ہے طیرن پرندے ابابیل نہیں کرنا کیا کرنا مانا جھنڈ کے جھنڈ چلو جی